بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل نجد سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، لیکن ہم اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اسلام کے متعلق پوچھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے؟ اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی چیز لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ مجھ پر کوئی چیز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہ آدمی یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، اللہ کی قسم میں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔